آغاز کرتا ہوں. مجھے آج یہ بتائیے گا، آپ کے قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ خود صراحت سے بتاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے ساتھی، آپ کے انصار، آپ کے مہاجرین، آپ کے صحابہ میں موجود تھے، ان میں 3 گروہ ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ گروہ ہے جو سابقون الاولون کا ہے، ایک وہ ہے کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں، ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ ان کے ہاں نفاق کا مرض پایا جاتا ہے، وہ ریشہ دوانیوں میں مصروف عمل رہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خاتمے میں بھی مزاحم تھے. یہ ساری کیٹیگریز ہمیں ملتی ہیں. آپ کے اس پورے تجزیے پہ سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان تنازع ہوا، جنگیں ہوئیں، صحابہ شہید ہوئے، آپ نے دونوں فریقین کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کے پرسپیکٹو سمجھائے، تو پھر یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں یہ بھی تو پائی جاتی ہیں. یعنی معاملے کو اتنی سادگی سے دیکھ لینا کہ جی ہر ایک کا اپنا ایک سیاسی موقف تھا، اس کے نتیجے میں اس نے ایک اقدام کیا. منافقین بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے یہاں دونوں شیڈز پائے جاتے ہیں. تو آپ کی پوری گفتگو میں یہ صحابہ اکرام کے اندر جو لوگ موجود تھے، ان کے محرکات، ان کیٹیگریز کا اطلاق کیوں سامنے نہیں آیا؟ میں اللہ تعالیٰ سے وہ علم کہاں سے پاؤں کہ جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے؟ یہ بات تو قیامت ہی میں طے ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے، دلوں کے حال وہی جانتے ہیں. مجھے تو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ مجھے ظاہر کی بنیاد پر حکم لگانا ہے. میں قول دیکھوں گا، میں فعل دیکھوں گا، اور مجھے یہ تاکید کی گئی ہے سورہ حجرات میں کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں بدظنی کا طریقہ اختیار نہ کروں، میں کسی پر تہمت نہ لگاؤں. میں اس کے اعمال افعال کا جائزہ لیتے وقت ہر لحاظ سے یہ دیکھنے کی صحیح کروں کہ کیا اس کی کوئی بہتر توجیہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد کوئی بات مجھے کہنی ہے تو کہوں. میری ذمہ داری تو یہ ہے. یعنی میں کیا نفاق کی سزا بیان کروں گا، نفاق کا حکم لگاؤں گا، میں ایک فہرست بناؤں گا جس میں یہ بتاؤں گا کہ فلاں فلاں صحابہ منافقین تھے، اور مجھے یہ بتائیے کہ اس کے لیے وہ کیا معیار ہوگا کہ جس پر میں یہ فیصلہ سنانا شروع کر دوں، اور نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی میری فہرست سے اختلاف کر کے میرے محبوب ترین صحابہ کے بارے میں یہی بات کہہ دے. بہت اہم بات ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس بات کو اس طرح سے اطلاق کرنے کی صحیح کی ہے، ان میں پھر کیا صورتحال ہوئی. تیرے نشتر کی زد شریانے کیسے ناتواں تک ہے. پھر سیدنا ابو بکر عمر جیسے لوگ بھی ان کی تیر اندازی سے بچ نہیں سکے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عام حالات میں بھی اس سے روک دیا ہے. اس وقت بھی دسیوں لوگ ہوں گے جو ہو سکتا ہے کہ دین کے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں. ممکن ہے ہمارے اعزاء اقربا میں ایسے لوگ ہوں جو ہمارے ساتھ حقیقی محبت نہ رکھتے ہوں. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہر شخص کے قول کو دیکھیں گے، اس کے فعل کو دیکھیں گے، اور قول اور فعل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ یہ قول صحیح ہے، یہ فعل صحیح ہے، یہ قول غلط ہے، یہ فعل غلط ہے. اس کے لیے ہمارے پاس واضح معیارات ہیں. لوگوں کے باطن میں جھانکنا یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. ٹھیک، لیکن یہ بات تو ہم تسلیم کریں گے نا کہ جب اللہ تعالیٰ خود پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ اس سوسائٹی، اس سماج میں یہ 3 گروہ موجود ہیں، اور کچھ ہمیں نتائج نظر آتے ہیں، کشمکش نظر آتی ہے، قتل و غارت گری بھی نظر آتی ہے، تو عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہوگا. یعنی خالص سیاسی نقطہ نظر سے دونوں طرف لوگ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ کچھ نہ کچھ جب منافقین موجود ہیں تو پھر عقل کا یہ تقاضا ہے کہ یہ جو کچھ مسلمانوں کی یہ شرازہ بندی ہوئی اس میں ان کا حصہ ہونا چاہیے. اس میں واقعات کی نوعیتیں بھی 2 ہیں. ایک سیاسی اختلافات ہیں جن میں ہر گروہ کا ایک واضح موقف ہے، اس واضح موقف کو بیان کر رہا ہے، اس کے دلائل دے رہا ہے. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فتنہ پردازی کی کوشش کی ہے، ان سے بھی ہم واقف ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی مدینے میں تھے جنہوں نے سیدنا عمر کو شہید کرنے کی صحیح کی. وہ لوگ بھی تھے کہ جو کوفے سے، بصرے سے اور خود مدینے سے اٹھے، اور انہوں نے سیدنا عثمان کے معاملے میں وہ اقدام کیا جس سے زیادہ ظالمانہ اقدام دنیا کی سیاسی تاریخ میں کمی ہوا ہوگا. وہ مدینے پر قابض ہو گئے، انہوں نے مسجد نبوی کی حرمت پامال کی، یہاں تک کہ امہات مومنین بھی ان کی دراندازیوں سے نہیں بچ سکیں. یہ صورتحال انہوں نے پیدا کر دیا، اور آخر میں انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کر دیا. تو اگر کسی کا ذہن جانا ہی ہے تو ان فتنہ پردازوں کی طرف جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟
اس لیے کہ انہوں نے فتنہ پردازی کی ہے. یہاں پر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ان کے فعل پر لگایا جا رہا ہے. تو اگر ان کا فعل فتنہ پردازی کا ہے اس میں کوئی استدلال نہیں ہے. ان کی عمومی زندگی بھی ایسی سامنے آتی ہے, ان کے کرتوت بھی اسی طرح کے ہیں. تو کسی نے, یعنی میں تو یہ بھی نہیں کروں گا وہاں, لیکن کسی نے اگر فرض کر لیجئے کہ خیال کے رقص کو دوڑانا ہی ہے تو اس معاملے میں دوڑا لیا کرے. ٹھیک, آگے بڑھ